رحیم، کل آپ کے سامنے ایک بات ہوئی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب کی تالیف کے فوائد بتلا رہا ہے۔ پہلے دو باتیں گزر گئی تھیں، سبب تالیف، طرز تالیف، اب یہاں فائدہ تالیف۔ کل فائدہ تالیف کے اندر شروع کر چکا تھا بات کو۔ کہتا ہے بڑے بڑے نام نہاد محدث اور مفسر میدان میں اترے۔ پہلے تو محدث تھے ہی نہیں، اگر محدث بن بھی گئے تھے تو محدث ہونے کا حق ادا نہیں کیا، جو ان کے ذمہ کام تھا وہ نہیں کیا ہے۔ رتب و یابس جمع کر کے جھوٹی روایتیں، سقیم روایتیں، ضعیف روایتوں کی بوچھاڑ کر کے رکھ دی ہے، جبکہ بڑے بڑے ائمہ نے ان کی تضعیف کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے انہی ضعیف روایتوں کو میدان میں اتار مارا، جس سے لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ پھر اسی کے اوپر آج ایک ضابطہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے جس کو امام نووی نے عنوان دے دیا ہے، اور وہی عنوان تھا بھی واقعتاً، آگے اسی کے اوپر دلائل دیے ہیں کہ روایت پھر سکہ سے لی جائے گی، کذاب سے وضع سے نہیں لی جائے گی۔ جب میدان میں جھوٹے کل آپ کو بتا دیے آ چکے ہیں، دھوکے باز آ چکے تھے، دین کو خراب کرنے والے آ چکے تھے، نام نہاد شہرت والے آ چکے ہیں، تو پھر اب ذمہ داری یہ ہے کہ سکہ راوی، عادل راوی سے روایت کو ہم لیں گے اور غیر سکہ سے، کذاب سے روایت نہیں لیں گے۔ جھوٹ سے پھر حد المقدور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹ سے حد المقدور اپنے آپ کو بچائیں گے کہ کہیں جھوٹی روایت ہو بات کسی کی اور ہم کہہ دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنا گناہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، فرمایا اس سے بچنے ہیں۔ صحیح روایت لو، سکہ آدمی سے روایت لو، اور عادل سے ضابط سے روایت لو، اور غیر سکہ کی روایت کو ترک کرو، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ لازم نہ جائے۔ یہ صاحب باہر گئے، کون گیا ہے؟ جی اچھا جی، اب سنو، مصنف آگے بڑھ کر کہتا ہے پھر اپنے مخاطب کو بھی مخاطب کیا، آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہے امام مسلم۔ کہتا ہے اللہ آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح اور سقیم روایتوں کے درمیان میں تمیز کرے، صحیح اور سقیم کے درمیان میں تمیز کر کے جائے، بسم اللہ، کہ کہیں اور اسی کے ساتھ صحیح کو نقل کرنا، سقیم کو چھیڑنا نہیں ہے۔ نمبر 2، ناقلین میں سے ثقہ ناقل سے روایت کو نقل کرو۔ کس سے؟ اس کے مقابلے میں متہمین ہیں، نمبر 2 معاندین ہیں، اہل بدع ہیں، فرمایا ان کی روایت کے قریب بھی نہیں جانا۔ کس کس کے بارے میں؟ تو ناقلین سے روایت نقل کر، لیکن ثقہ راوی سے نقل کرنا، متہم سے اور معاندین ضدی طبقے سے روایت نہ نقل کرنا، اور اہل بدع سے روایت نہیں نقل کی جائے گی، کہ دین کو محفوظ طریقے سے آگے قوم کو دے، خود بھی محفوظ دین لے اور آگے بھی محفوظ دین دے۔ تو غیر سکہ کی روایت معتبر نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس کے اوپر ایک بات آ جاتی ہے، مصنف نے لفظ ذکر کیے ہیں کہ متہمین سے بچنے ہیں، معاندین سے بچنے ہیں، اہل بدع سے بچنے ہیں۔ کس سے؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ پھر بدعت کا معنی سن، پھر بدعت کی تعریف، اور اس کے بعد بدعت کی قسمیں، اور بدعتی سے روایت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی۔ امام مسلم تو کلام کر کے چلا گیا۔ بدعت کی تعریف آپ نے مشکات میں بھی پڑھی ہوئی ہے،
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعریف کر دی ہے، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے من احدث فی امرنا، امرنا سے پھر مراد ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور تابعین سے منقول نہ ہو، ان طبقوں سے منقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ ہو، صحابہ سے اور تابعین سے منقول نہیں ہے، سلف سے منقول نہیں ہے۔ اور منقول کو، سلف کو اس کی ضرورت بھی تھی، پھر بھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا، بعد والے وہ کام کریں گے تو اس کو بدعت کہیں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا، من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین کے معاملے میں ایجاد کرے گا، ما ایسی باتیں لیس منہ جو ہمارے دین کا حصہ نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہیں۔ امرنا کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امرنا کہا، اس امر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مراد ہے، صحابہ کرام کا بھی، کیونکہ نبی نے خود فرما دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ دور خیر کے ہیں۔ اگر اب نبی کے طریقے میں وہ چیز ہے تو وہ سنت ہوگی، صحابہ کے طریقے میں ہے وہ دین ہوگی، تابعین کے طریقے میں ہے وہ دین ہے۔ لیکن اس سلف والا طبقہ، تبع تابعین، تابعین اور صحابہ، سلف والے طبقے کو ضرورت تھی اور انہوں نے پھر بھی اس کام کو نہیں کیا، ہم اس کو کریں گے تو اس کا نام بدعت ہوگا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ضرورت کا لفظ میں نے درمیان میں استعمال کیا ہے، یہ موجودہ دور کے اعتبار سے ابہام دور کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام نے، پھر دنیا کہے گی جناب یہ بدعت ہے تو تمہارے یہ مدرسے بھی بدعت ہیں، یہ تمہارا 8 سالہ 10 سالہ نظام بھی بدعت ہے، یہ بعد کے دور میں مرتب ہوا ہے، صحابہ نے، تابعین نے تو نہیں مرتب کیا۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ اجمیوں کے لیے ہم نے مرتب کیا، صحابہ کو اس کی ضرورت، وہ تو خود عربی صرف پڑھنا ان کے لیے ضروری، نحو پڑھنا ان کے لیے ضروری۔ اب ہم صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، ایک ترتیب سے نظام چلاتے ہیں، یہ ہماری ایک ضرورت بن گئی ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ مساجد، یہ مدارس کا یہ ملحقہ نظام، یہ ہماری ضرورت ہے، صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں اب جناب من کہ لوگوں کو بخشوانا ہے، کل میں، تیجے میں، ساتویں میں، جمعراتیوں میں، صحابہ کو بھی اس کی ضرورت تھی، لیکن صحابہ نے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جنازے کے بعد دعا کر کے میت کو، مرحوم کو جنت میں پہنچانا، یہ ہر بندے کی ضرورت تھی، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، اب کوئی کرے گا تو یہ بدعت ہوگی۔ یہ میں نے مثال میں بات رکھی ہے، باقی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ یہ بدعت کا معنی آ گیا۔ تو بدعت کا معنی تو ہوتا ہے نئی ایجاد۔ اللہ بدیع السماوات والارض، بدتی تو اللہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ نے نئی ایجاد کی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے۔ اب دین اصطلاح میں بدعت کسے کہیں گے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئی چیز لانا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی ثابت نہیں، ان کو ضرورت بھی تھی، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، بعد والے اس کو ایجاد کر کے کریں گے تو اس کا نام یہ بدعت ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کے اندر بے شمار چیزیں پھر آ جائیں گی۔ اب دنیا جو یہ کہتی ہے کہ صحابہ کے دور میں کار نہیں تھی، تو کار میں کیوں بیٹھتا مولوی، تو بدتی ہے، جہاز میں وہ نہیں بیٹھے تو کیوں بیٹھتا؟ یہ تو خدا کا بندہ، ہماری ضرورت ہے، اور ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ گھوڑوں میں چلنا اور پیدل جانتے تھے، ماشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی؟ اور دوسری بات ہے یہ دنیا کی چیز ہے، ہم نے کس میں بدعت کہا ہے؟ دین میں۔ تو ایک ہوتا ہے ایجاد دنیا کے لیے، ایک ہے ایجاد دین کے، ایک ہے بدعت فی الدین، دوسرا للدین۔ بدعت فی الدین ناجائز ہے، بدعت للدین جائز ہے۔ کیا کہہ دیا؟ اب دین کی اشاعت کے لیے تبلیغی جماعت نے جماعت نکال دی، اور چلے کہاں سے آئے ہیں، 10 روزہ کہاں سے آئے، سروزہ کہاں سے؟ یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین کی اشاعت کے لیے ہیں، جائز ہے۔
اور یہ 8 سالہ کورس کہاں سے آئی؟ یہ دین کے لیے ہے، دین میں نہیں ہے کہ اسی کو پڑھ تو دیندار بنے گا. یہ دین کی اشاعت کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے. مدرسہ دین میں نہیں ہے، دین کے لیے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو فلہذا یہ وہ چیزیں نہیں ہوگی. اچھا میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب پھر آگے جا. تو بدعت کی پھر 2 قسمیں ہیں. جو نئی چیز ایجاد کی تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ادھر ہے حضرت، آگے ہو کر بیٹھ، میرے سامنے آ جا. ادھر آگے آ جا، نہیں تو ادھر قریب بلاؤں گا. جی توجہ بھائی. اب بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت مفسقہ. بدعت مکفرہ وہ ہوتی ہے کہ جو بدعت ایجاد کرنے والا اس سے کافر ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اس بدعت کا کرنے والا بھی کافر ہے، ایجاد کرنے والا بھی کافر ہے، بدعت کرنے والا کافر ہے. وہ بدعتی مکفرہ ہے، کافر بنانے والی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب صحابہ کرام کے دور میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. بعد کے دور میں اثنا عشریہ آ گیا. انہوں نے ایک الگ عقیدے کا ایجاد اور بدعت گڑھ لی ہے. اور کیا بدعت گڑھ لی ہے؟ اپنی ترتیب سے کہہ دیا ہے. بہت ساری باتیں انہوں نے گڑھ لی ہیں، لیکن ان کے وہ عقیدے ان کو کافر بنا گئے ہیں. امامیہ والوں کے کافر بنا گئے ہیں. خطابیہ فرقہ ہے اس کو کافر بنا گئے ہیں. فرق ضالہ بچارے بہت سارے خراب ہو گئے ہیں. تو ایسے انہوں نے طریقے گھڑ لیے تھے، ایسے عقائد گڑھ کر پیش کر دیے جو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں، بعد کے دور میں گڑھ لیے ہیں. اب صحابہ کو بھی عقائد کی اصلاح کی ضرورت تھی، انہوں نے تو وہ کام نہیں کیے، انہوں نے کیے ہیں. تو ان عقیدے کی وجہ سے وہ کیا بن گئے؟ کافر. بات سمجھ آئیے؟ وہ آگے چل کر آنے والا ہے. امامت کا عقیدہ گڑھ لیا، امامت نبوت سے افضل ہے. وہ ظالموں یہ کیا کرتے ہو؟ رجت کا عقیدہ گڑھ لیا. رجت کا عقیدہ کہ حضرت علی بادلوں میں ہمیں آواز دے رہے ہیں، اب ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ امام حضرت علی نے ہمیں کہا امام مہدی کو میں اوپر سے آواز دوں گا تو وہ میدان میں آ جائے گا، تم بھی آ جانا. عقیدے گڑھ لیے ہیں. ایسی کوئی حقیقت؟ یہ انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گا. اب یہ وہ بدعت ہے، یہ بدعت مکفرہ ہے. اور کچھ بدعت مفسقہ ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا ہے لیکن فاسق ہو گیا ہے. یہ اس سے چھوٹی بدعت ہے کہ عقیدے کی بدعت نہیں ہے. اصول کے اندر انہوں نے بدعت ایجاد نہیں کی ہے، فروع کے اندر کچھ کمیاں بیشیاں کر گئے ہیں. کیا کر گئے ہیں؟ اعمال میں کچھ کمی بیشی کر گئے ہیں. اب اسی کے اوپر بات سنو. پھر بدعت مفسقہ کے اعتبار سے ایک عام مثال دوں تاکہ آگے کتاب سمجھنی آسان ہو جائے. شیعہ ہی کے اندر ایک فرقہ تفضیلیہ آ گیا. اس نے یہ کہہ دیا کہ پہلے یہ بات نہیں تھی، صحابہ میں چلی ہی نہیں تھی اور ذہن میں بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا علی سارے صحابہ سے افضل ہے. اور جی کس سے؟ ابو بکر سے بھی جی، عثمان سے بھی جی، عمر سے بھی جی. اب انہوں نے کر دیا اور اس کو طے کر کے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ ہمارے نزدیک علی افضل ہے. بات سمجھ آئیے؟ تو کوئی بات نہیں، ابو بکر کو گالی تو نہیں دی ہے، عمر کو گالیاں نہیں دی، عثمان کو گالیاں برا بلا کہ عثمان کون ہے، علی کون ہے؟ کہتے ہیں رشد و ہدایت کے امام ہیں. عثمان رشد و ہدایت کا امام ہے. اچھا امام مانتے ہو رشد و ہدایت کے؟ جی، لیکن جی علی کے مناقب زیادہ ہیں، علی برتر ہے. اب یہ برتر کا عقیدہ تم نے گڑھ لیا، لیکن اس سے وہ کافر نہیں ہوئے ہیں. ابو بکر علی کو تو ابو بکر عمر کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک نئی چیز گڑھ کر فسق کا ارتکاب کرتے ہو کہ جمہور کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل، عمر اس کے بعد، عثمان اس کے بعد، علی کا چوتھا نمبر، تم کہتے ہو علی کا پہلا نمبر. اور بات سمجھ آئیے؟ فسق تو ہو گیا، لیکن بولو اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت مفسقہ. حل ہوگی بات. اب یہ بدعت مفسقہ آپ کو سمجھ آ گئی. تفضیلی شیعہ یہ کہے گا اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کفر والا کام ہی نہیں کیا ہے. تو
اب اگلی بات سن، ہمارے دور میں بریلویوں کو بدتی کہہ دیتے ہیں، لیکن گڑبڑ دیوبندیوں میں بھی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب بریلویوں میں دو طرح کی بدعتیں ہیں۔ کچھ بدعات انہوں نے ایسی ایجاد کی جس سے بدعت مکفرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور کچھ ایسی بدعات ہیں جس سے بدعت مفسقہ ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب بدعت مکفرہ بعض کام وہ کفر کے کر لیتے ہیں جی، سارے کھڑے ہو گئے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ اچھا ادھر آ گئے ہیں؟ جی ہیں، موجود ہیں۔ او بھائی، نبی کو حاضر ناظر سمجھنے تو کفر ہے۔ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ کی صفت میں داخل کرتے ہو، یہ شرک ہے، کافر ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں نہیں کافر ہوتے ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے، ہماری محبت ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ کہہ دینا، پھر اس سے آگے انہوں نے کچھ ایسے عقائد گڑھ لیے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی پینترا بدل کر آ جائیں گے۔ پہلے کھڑے ہو گئے سارے، تو تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں دم بدم پڑھو، حضرت بھی ہیں یہاں موجود ہیں، تو پھر یہی کفر ہے نا، یہ شرک ہے خدا کے بندو۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے اے باد صبا تیرا گزر مدینے سے ہو، میرا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ پاگل ادھر تھے تو سلام کرنا، ادھر سلام بھیجتے ہیں۔ اب دماغ خراب ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ میں نے مثال دی ہے۔ اور اس کے علاوہ بدعت کر لی، نماز کے سنتوں کے بعد دعا کر لی ہے۔ سنتوں کے بعد دعا کفر تو نہیں ہے نا؟ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تم نہیں کرتے ہو سنتوں کے بعد اکثر دیوبندی، لیکن ادھر نہیں کرتے ہیں، صبح سرحد میں کرتے ہیں۔ صبح سرحد میں دیوبندی دو آپس میں ٹکراتے ہیں، وہاں ان کی ٹکر ان بدعات میں ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ کہ دیوبندی کہتے ہیں دعا سنتوں کے بعد دعا ہے، دوسرے کہتے ہیں سنتوں کے بعد دعا نہیں ہے، بدعت ہے۔ وہاں دیوبندیوں کی لڑائی ہے۔ اور جو کہتا ہے بدعت ہے، اس کو وہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں کون ہے؟ وابی ہے، کیا ہے، پنجپیری ہے۔ اور دوسرے وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم تو بدتی ہو۔ وہاں یہی لڑائی اپنے گھر میں ہے، ادھر بریلیوں میں، ادھر اپنے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن یہ بدعتیں مفسقہ ہے۔ اس کو حل ہم صحابہ کرام سے کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیا طریقہ ہے، بس بات ختم۔ میری بات، اور یہ بدعت میں نے کہا بریلوی بھی بدعت مفسقہ کا کوئی ارتکاب کرتا ہے، لیکن بریلوی بڑے برے ہیں، اس میں دیوبندی بھی برے ہیں، کام دیوبندی بھی وہ بہت ساری بدعات کا کر کے جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ اکا دکا کے علاوہ باقی اللہ والے بھی موجود ہیں۔ اچھا، تو یہ میں نے صرف بدعت آپ کو سمجھائی کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ اگلی بات سن، پھر اب امام مسلم کی بات آ گئی ہے، بدعت بھی سمجھا دی، بدعت کی قسمیں بتا دی ہیں۔ اب بدعتی سے روایت لی جائے گی یا نہیں ہے؟ مصنف تو کہہ چکا ہے بچنا ہے۔ مولوی صاحبہ اہل بدع اگر کفر مفسقہ کر کے آیا ہوا ہے، اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ بڑے بڑے تہمت والے راوی آئیں گے آپ کے سامنے، وہ بدعت مکفرہ کر کے گئے، ان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اور اگر بدعت مفسقہ کا ارتکاب کیا تو اس کی روایت کو لیں گے۔ جمہور حضرات کہتے ہیں بدعت مفسقہ والی روایت، اب جس سے میں نے تھوڑی دیر پہلے جان بوجھ کر مثال دی تھی تاکہ میں نے کہا کتاب آگے سمجھنی آسان ہو جائے، کہ اب بدعت مفسقہ میں ایسا شیعہ آ جائے، لفظ شیعہ اس کے لیے آیا ہوگا لیکن وہ شیعہ تفضیلی ہے، حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ علی بھی ہمارے ہیں، عظمتوں کے امام ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کی روایت اگر ایسا شیعہ آ جائے گا تو یہ اس نے بدعت مفسقہ کی ہے، ان کی روایت کو شرطوں کے ساتھ ہم لیں گے۔ کس کے ساتھ لیں گے؟ شرط کیا ہے؟ شرط مولوی صاحبہ کہ یہ بدعتی نمبر 1 یہ اپنی بدعت کا دائی نہ ہو۔ بدعت کی ہر وقت دعوت دیتے ہیں، بعض لوگوں کو غلو نہیں ہوتا ہے، ہماری پارٹیوں میں غلو ہوتا ہے، خدا کا بندہ ہر وقت ہے کہ زور لگاتے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، دائی نہ ہو۔ یہ مبتدی بدعت مفسقہ والا ہے، لیکن مبتدی کیا ہو؟ دائی الی البدع نہ ہو۔ نمبر 2 اپنی بدعت کی تائید میں روایت نہ لاتا ہو۔
اگر ایسی روایتیں پیش کرتا ہے جو اس کی بدعت کو تقویت ملتی ہے، ہم کہیں گے بابا یہ گڑی ہوئی روایتیں پیش کر رہا ہے، یہ اپنی بدعت کی تائید کرتا ہے، تحسین کرتا ہے، یہ ناجائز کام کرتا ہے، اس کا فسق ہے، اور فاسق کی روایت کل عدم ہو جائے گی. سمجھ. نمبر 3 کہ یہ روایت کو بدعت کے لیے روایت گھڑنے کو حلال نہ سمجھتا ہو. اگر حلال سمجھا تو پھر بھی گیا. میری بات سمجھ آ گئی ہے. نمبر 4 اس کی روایت قرآن اور سنت متواترہ اور اجماع اور قیاس کے مخالف بھی نہ ہو. اگر مخالف ہوئی تو پھر بھی رد کر دیں گے. بات سمجھ آ گئی ہے. اور نمبر 5 اس بدعتی سے کبھی فسق ہم نے نہ دیکھا ہو. فسق دیکھا پھر بھی خراب ہو جائے گا. کتنی باتیں ہوگی؟ 5 شرطوں کے ساتھ بدعتی کی روایت کو لیں گے. اب جب بدعتی کی روایت کو 5 شرطوں کے ساتھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہی روایت امام مسلم نے کی ہے، اور امام مسلم نے بھی ایسے لوگوں کی روایتیں لی ہیں. مثال کے طور پر معتزلہ جو کفری عقائد نہیں رکھتے تھے، معمولی بات ان میں پائی جاتی تھی. اور اسی طرح معتزلہ کے علاوہ شیعہ روایتیں امام مسلم نے بھی لیں، بخاری نے بھی لیں. اسی لیے بعض لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھے. روایت میں آ گیا ہے کہ ہذا راوی شیعۃ، یہ راوی شیعہ تھا. کہتے اوے مسلم بھی بیکار ہے، بخاری بھی بیکار ہے، اس میں تو شیعہ کی روایتیں آ گئی ہیں. اور تجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ شیعہ کہتے کسے ہیں. تو پہلے یہ تو سمجھ خدا کا بندہ، یہ شیعہ تفضیلی تھا. یہ موجودہ دور والا شیعہ بےایمان نہیں تھا. یہ بےایمان ہے، وہ شیعہ تفضیلی تھا، اور وہ شیعہ اور یہ شیعہ اور ہے. خدا کا بندہ. اور دوسری بات ہے اتنا بڑا امام تو نہ سمجھ سکا، تو 14ویں صدی والا آج سمجھنے لگ گیا ہے. خدا کا خوف کرو خدا کا بندہ. دوسری بات یہ لفظ شیعہ یاد رکھنا، سندوں کے اوپر کلام آئے گا، شیعہ کا لفظ آئے گا. اور اس وقت 2 گروپ تھے صحابہ کے. ایک اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا، دوسرا اپنے آپ کو شیعان معاویہ کہتا تھا. اب ایک اس وقت وہاں آئے گا ہذا شیعان علی من شیعان علی، یہ راوی شیعان علی میں سے تھا. اب بعد والا صوفی آئے گا اسماعیل کہتا اوے یہ تو بےایمان شیعہ تھا، وہ اور نہیں ہوئے شیعان علی میں سے تھا، علی کے گروپ میں سے. شیعہ کا لفظ اس لیے شیعہ گروپ کو کہتے ہیں. اب اس کی حقیقت سمجھی نہیں اور ٹھونک مارا بخاری اور مسلم کو رون ڈالا ہے کہ بخاری اور مسلم میں روایتیں ناقص آ گئی ہیں. ناقص نہیں آئی، تو خود ناقص ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہے. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اسی بات کی طرف میں نے ذکر کر دیا کہ ایسی روایتیں آئیں گی، راوی ٹھیک ہے، دلیل کی وجہ سے وہ لگا کہ بدعت کا. آج کل ہمارے بے شمار دیوبندی بدعت کرتے ہیں. خدا کا بندہ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا دیوبندی. تو تمہارا دیوبندی ایک کام کرے تو وہ تو تمہارا دیوبندی. اور کوئی راوی بیچارہ کوئی ایک غلطی چھوٹی موٹی بات ہو گئی ہے اس کو ہم روندنا شروع کریں گے. جب تک واضح طور پر اس کی نشاندہی نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس کے اوپر ہم جرا نہیں کریں گے. تو مصنف جو کہتا ہے اہل بدعت سے بچیں گے، یہ بدعت مکفرہ والوں سے بچ کر جائیں گے. کس سے؟ اور بدعت مفسقہ والا بھی 5 شرطوں کے ساتھ اس کی روایت کو ہم لیں گے. اس کے علاوہ باقی آگے بات ہوگی.